آج ہم فاطمہ کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر اقدس ثالوث کی عید مناتے ہیں۔ اسے پاک تثلیث کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اسے مسیحی کلمہ یعنی مسیحی زندگی کی ابتدا کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج کی یہ عید اور اس عید کا بھید جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلی عید یعنی کہ روح القدس کے نزول کی عید پر غور و خوض کرایا جاتا ہے، جس کو خدا نے اپنے وعدہ کے مطابق ممدوح مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے لیے راز اور بھیدوں کا انکشاف کر سکے۔ اس بھید کو جاننے سے پہلے آئیے کلام مقدس کی نئے عہد نامے کی اس ہستی کو آج سلام پیش کرتے ہیں جو اس پاک تثلیث کا اپنی زندگی میں تجربہ کرتی رہی ہے، جس نے پاک تثلیث کے تینوں اشخاص کا، تینوں قوتوں کا، تینوں برکتوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 35ویں آیت بیان کرتی ہے، اور فرشتے نے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ پاک تثلیث کا تیسرا شخص ہے۔ حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، پاک تثلیث کا پہلا شخص ہے، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا، جو پاک تثلیث کا دوسرا رکن ہے۔ سو مریم کے ہاں یہ تینوں اشخاص آتے ہیں، یہ تینوں اشخاص اس کے ہاں سکونت پذیر ہوتے ہیں، یہ تینوں اشخاص اسے برکت دیتے ہیں، کیونکہ نجات کے اس مشن کو چلانے کے لیے، نجات کے اس مشن کو زمین پر لانے کے لیے، نجات کے اس مشن کو انسانی صورت دینے کے لیے ایک کنواری کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ سو آج ہم اس ماں کو سلام کرتے ہیں، اس کی سفارش چاہتے ہیں جو اس پاک تثلیث میں رہ کر زندگی کو گزارتی ہے، جو چنی جاتی ہے، اور اسے باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں کی قوت فراہم کی جاتی ہے تاکہ یہ دنیا میں ایک نجات دہندہ پیش کر سکے۔ آئیے مل کر ماں کو سلام کرتے ہیں۔ سلام اے مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہگار کے واسطے دعا کر آپ اور ہماری موت کے وقت آمین۔ عزیزو، کلیسیا ہمیں یہ عید پینتیکوست یعنی روح القدس کے نزول کے بعد، روح القدس کے نازل ہونے کے بعد اس عید کو منانے کی دعوت دیتی ہے۔ پاک روح جو بھیدوں کا انکشاف کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، ہمارے لیے باپ سے دعا کرنے والا، نسل انسانی کو خدا کے راستے پر چلانے والا، خدا کے لوگوں کو خدا کے قریب لانے والا، وکیل، مہربان، رہنما، ہمدرد اور خدا سے ملاقات کروانے والا تیسرا شخص ہے۔ یہ ہمیں آج تثلیث کے اس قاعدے کو، تثلیث کے اس رکن کو، تثلیث کی اس اقلومیت کو، تثلیث کے اس اکٹھ کو اور تثلیث کے اس جوہر کو جاننے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک خدا ہے، یہ تین شخص ہیں، یہ ایک جوہر ہے، یہ تین قوتیں ہیں، یہ ایک سوچ ہے، یہ تین کام ہے، یہ ایک خدا میں تین قوتیں، تین اشخاص، تین لوگ، تین کام نجات کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، نجات کے مشن کو زمین پر چلانے کے لیے، نجات کے مشن کو انسانی صورت میں، انسانی زندگی میں زندہ رکھنے کے لیے یہ اپنے دور میں خدا کے اس سوچ کو، خدا کے اس مشن کو، خدا کی اس بات کو دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ نام اور کام ایک ہی ہے،
اور کام ہے نجات دینا. نام اور کام ایک ہی ہے. نام ہے خدا کا اور کام ہے نجات کا. آسمان کا یہ کام ہے اور آسمانی زندگی کا مشن ہے کہ بنی نوع انسان کو مخلصی دینی ہے, بنی نوع انسان کو معاف کرنا ہے, بنی نوع انسان کو قبول کرنا ہے, بنی نوع انسان کو خدا کی بادشاہت میں قبول کرنا ہے, اسے خدا کی بادشاہت کے بیٹے اور بیٹیاں بنانا ہے. یہ خدا کی نجات کے مشن کا, خدا کی نجات کا یہ مشن ہے. مشن اور اس کا گول ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کو اس دنیا سے مخلصی دیتے ہوئے نجات کی زمین میں لے کر آنا ہے. آپ سب کا بھی اپنی اپنی زندگی میں ایک مشن ہے. آپ سب اپنی اپنی زندگی میں ایک مشن رکھتے ہیں, ایک گول رکھتے ہیں, ایک سوچ رکھتے ہیں. دور اندیشی کی بھی ہو سکتی ہے یا وہ کل ہی پوری ہونے والی ہو سکتی ہے. کچھ گول ایسے ہیں جو دور اندیشی کے ہیں, جن کے لیے بڑی محنت کرنی درکار ہے, جنہیں حاصل کرنے کے لیے بہت ساری دولت حاصل ہونا درکار ہے, جنہیں پانے کے لیے ایک وفاداری کی زندگی درکار ہے. کچھ ایسے مشن ہیں جو آج سوچے ہیں اور ہو سکتا ہے شام کو پورا ہو جائے. کچھ ایسے ہیں جو آج سوچے ہیں یا کل یا پرسوں وہ پورے ہو جائیں. لیکن کچھ ایسے دور اندیشی کا مشن ہے جو انسان سوچتا ہے اور پھر اس پر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی ایک دور اندیشی کا مشن آسمان کا بھی ہے. اور وہ مشن کیا ہے جی؟ کون سا مشن ہے جی؟ ہاں جی, ذرا اونچی آواز نہ لا رہی. کون سا مشن ہے؟ نجات کا. اور کس نے دینی ہے؟ خدا نے. اس میں نے کہا نام ہے خدا کا اور کام ہے نجات کا. اور اس نجات کے کام میں خدا کے نام میں جو جو اشخاص آتے ہیں وہ باپ ہے, بیٹا ہے اور روح القدس ہے, اور اسے کلیسیا تثلیث کا نام دیتی ہے. 3 اراکین, 3 ارکوم, 3 اقنوم ایک وحدانیت میں, ایک الوہیت میں, ایک ہی جوہر میں زندگی کو گزارتے ہیں. سو اس عید کو منانے کا مقصد جو ہے وہ خدا کی وحدانیت, خدا کی الوہیت اور خدا کی اقنومیت کو جاننا ہے. وحدانیت یعنی کہ واحد ہونا, واحد یعنی ایک ہونا, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ایک میں وحدانیت رکھنا, ایک میں کام کرنا, ایک سوچ لے کر چلنا, ایک بات لے کر چلنا, ایک کام لے کر چلنا, اور ایک ہی کام مختلف طریقوں سے دنیا پر نچھاور کرنا. ایک ہی کام مختلف طریقوں سے دنیا میں لے کر آنا. باپ کا بھی وہی کام, بیٹے کا بھی وہی کام اور روح القدس کا بھی وہی کام ہے. آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب میں یہ کام بخوبی بیان کیے گئے ہیں, جس میں خدا خود اس کام کو بیان کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ خدا رحیم اور مہربان, بڑے تحمل والا, بڑی رحمتوں والا اور وفاداری والا خدا ہے. 4 نام خدا, 4 صفات خدا اپنی شخصیت کے ساتھ جوڑتا ہے, اپنی شخصیت 4 صفات میں بیان کرتا ہے. پہلی ہے رحیم اور مہربان, دوسری ہے بڑے تحمل والا, تیسری ہے بڑی رحمتوں والا اور چوتھی ہے وفاداری والا. سو پہلی کون سی ہے جی؟ رحیم اور مہربان. ذرا اونچی آواز میں بول رہے ہیں. کون سی ہے جی؟ رحیم اور دوسری کون سی ہے جی؟ بڑے تحمل والا, بڑے. تیسری کون سی ہے؟ رحمت والا, رحمتوں والا, بڑی رحمتوں والا. اور چوتھی کون سی ہے؟ وفاداری والا. چوتھی کون سی ہے؟ ذرا دوبارہ بول رہے ہو. ذرا پہلی کہڑی ہے جی؟ ذرا بول رہے ہو مرتضی, تھوڑے میرے ناری بات سن رہے ہیں. ہاں جی, کون سی ہے جی؟
دوسری کہڑی ہے جی؟ خواتین ذرا دسو تحمل ہے نہیں ہو رہے تھے سے ذرا تحمل بولو ذرا اونچی بولو بڑے تحمل والا. تیسری دسو جی رحمتوں والا. ابھی لوگ رحمت کرنے والے بولن دے کی ہے جی رحمتوں والا. اور چوتھی کہڑی ہے جی تیسری لیا وفادار دیا تیسری گھٹ لیا بڑی وفاداری والا. ٹھیک ہے جی. سو یہ چار صفات خدا اپنے ساتھ جوڑتا ہے اور یہ چاروں صفات بیٹے میں اور یہ چاروں صفات روح القدس میں دیکھی جاتی ہے. تحمل والا, رحمتوں والا, برکتوں والا, بڑا مہربان اور وفاداری والا. اب آپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے مگر میری نہیں بلکہ وفاداری کی ایک یہ علامت ہے. تحمل کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ پہلی عبادت میں بھی دی تھی. تحمل کی مثال یہ ہے کہ آپ روح القدس سے مامور ہیں. آپ کو کے پاس روح القدس موجود ہے. آپ کے اندر روح القدس ہے. آپ کے پاس پاک روح ہے. آپ کو اس روح سے نوازا گیا ہے. آپ کو زندگی کی روح سے بخشا گیا ہے. اور یہ روح آپ کے ساتھ زمانہ ابتدا سے یعنی جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے پہلے دن سے اور آپ کے زمانہ انتہا تک یعنی کہ آپ کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تحمل کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. یہ زندگی کی کسی بھی سٹیج میں جا کر چھوڑتا نہیں ہے کہ ان بڑھے ہو گئے نا وہ نواں روح لے لو, تازہ روح لے لو, تازہ روح لے لو, جوان روح لے لو, میں جا رہا ہوں میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے, دوجا آ جائے گا تھوڑے. ایک ہی ہے, ایک ہی ہے اور وہ انسانی زندگی کی ہر عمر میں اس کے ساتھ ساتھ ہے. چاہے آپ 50 سال کے ہیں وہی روح ہے جو پہلے دن سے ہے. چاہے آپ 10 کلو کے ہیں وہی روح ہے جو پہلے دن سے ہے. چاہے آپ 80 سال کے ہیں وہی روح ہے جو پہلے دن سے ہے. چاہے آپ 1 صدی جی چکے ہیں 100 سال پورے کر لیے ہیں وہی روح ہے جو پہلے دن سے ہے. اور اس کے تحمل کی مثال یہ ہے کہ یہ اتنے صبر کے ساتھ انسان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ انسان ہر لمحہ میں گناہ کرتا ہے, ہر دوسرے لمحہ میں گرتا ہے, ہر دوسرے تیسرے لمحہ میں گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے, ہر تیسرے لمحہ میں جھوٹ بول دیتا ہے, ہر دوسرے لمحہ میں گناہ کر بیٹھتا ہے, ہر تیسرے لمحہ میں دعا چھوڑ دیتا ہے, ہر تیسرے لمحہ میں ایمان میں کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن یہ روح وہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اس کے صبر کا پیالہ لبریز نہیں ہوتا. ساڑھے کار ذرا جی کوئی غلطیاں کرنے لگ پہ بچہ, ٹھیک ہے, تو باپ ایک دن ویکھدا ہے, 2 دن ویکھدا ہے, یا ایک باری ویکھے گا, 2 باری ویکھے گا, 7 باری ویکھ لے گا, 10ویں باری وہ کہہ دیتا جی بس اخیر ہو گئی ہے جی, صبر کا پیالہ بھر گیا جی, اور نہیں برداشت ہوتا. تو بعد پھر کی ہوتا ہے, پھر صبر کا پیالہ ٹوٹتا ہے, ایسا ٹوٹتا ہے کہ پھر یہاں سے ڈنڈا ٹوٹتا ہے تو یہاں پیر ٹوٹتا ہے, یہاں بچے کی لت ٹوٹتی ہے, یہاں کی باہ ٹوٹتی ہے, یہاں کا سر پھاڑ دو تو یہاں کو گھروں کاٹ دو. لیکن یہ روح کا صبر دیکھیں کہ یہ انسان کے ہر گناہ کے بعد بھی اسے ملامت کرتا ہے کہ وہ خدا کے پاس آ جائے. یہ انسان کو وہ ہر گناہ کے بعد بھی اسے دعوت دیتا ہے کہ وہ خدا سے معافی مانگ لے, کیونکہ پہلی دعوت میں لکھا ہے کہ وہ بڑے تحمل والا, مہربان, رحمتوں والا اور بڑے صبر والا خدا ہے. یہ ایک جوہر, اور اس ایک جوہر سے نکلنے والے یہ 2 اقلوم بیٹا اور روح القدس ایک ہی سوچ رکھتے ہیں. اس لیے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے
5वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتا دیکھتا ہے، کیونکہ جو کچھ باپ کرتا ہے وہی بیٹا بھی اسی طرح سے کرتا ہے۔ باپ معاف کرتا ہے، بیٹا معاف کرتا ہے۔ باپ صبر کرتا ہے، بیٹا صبر کرتا ہے۔ باپ قبول کرتا ہے، بیٹا قبول کرتا ہے۔ باپ تحمل رکھتا ہے، بیٹا تحمل رکھتا ہے۔ باپ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، بیٹا بھی کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ باپ زندگی دیتا ہے، بیٹا بھی زندگی دیتا ہے۔ سو یہ ایک جوہر کے کام ہے، یہ ایک گھر کے کام ہے، یہ ایک خاندان کے کام ہے۔ اس عید کو منانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ عید کس کام کی ہے، اس کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ اس عید کو منانے کا مقصد آسمانی اس خاندان پر نظر کرنا ہے جو ذمہ داری، وفاداری، محبت اور پیار میں زندگی کو گزارتا ہے، جو اکٹھے زندگی گزارتے ہیں، جو ایک کمانڈ ہے اور 3 کرنے والے ہیں، ایک سوچ ہے اور 3 اسے پایا تکمیل تک پہنچانے والے ہیں، ایک کام ہے اور 3 لوگوں میں، 3 اشخاص میں، 3 قوتوں میں وہ بانٹا جاتا ہے۔ اس لیے یہ عید ہمیں اکٹھا رہنا سکھاتی ہے، یہ عید ہمیں بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، یہ عید ہمیں اتفاق میں رہنا سکھاتی ہے، یہ عید ہمیں ذمہ داریوں کو وفاداری کے ساتھ کرنا سکھاتی ہے، یہ عید ہمیں خدا کے مشن کو قبول کرنا سکھاتی ہے، یہ عید ہمیں باپ کے پیار کو قبول کرنا سکھاتی ہے، یہ عید ہمیں مسیحی کلمہ سکھاتی ہے۔ مسیحی کلمہ کیا ہے جی؟ ہاں جی کی ہے جی، مرد حضرات مسیح کلمہ کی ہے؟ ہاں، اور جو اپنی اولاد کو مسیح کلمہ سکھانا ہے کی سکھانا ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اکثر کیا جائے کلمہ کی ہے کسی ہمارے باپ شروع کر دیتی جاتی، کلمہ کی ہے سلام مریم پڑھ دیتی، کلمہ کی ہے رسولوں کا عقیدہ سنا دیتا ہے۔ کلمہ وہ ہے جس سے زندگی کا آغاز ہے، کلمہ وہ ہے جس سے زندگی کا آغاز اور زندگی کی انتہا ہے، اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ وہ ہے جو برکت دیتا ہے، اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور جا کر سب قوموں کو میرا شاگرد بناؤ، سب لوگوں کو میرا، اور انہیں کلمہ کے نام سے برکت دو، انہیں تسلیس کے نام سے برکت دو، انہیں یہ کلمہ دو کہ خدا تمہاری زندگی میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی برکت کو جو ہے وہ نازل کرے گا۔ یہ اکٹھ، یہ زندگی کا اکٹھ، یہ روحانی زندگی کا اکٹھ، یہ آسمانی زندگی کا اکٹھ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے یہ اکٹھے زندگی گزارنے کی عید ہے۔ آج کل سارے خاندانی زندگیاں ایسے وجہ تو ناکام زندگیاں گزاریاں جا رہی نے کیونکہ خانداناں وچ ایک پاک تسلیس جہا اکٹھ موجود نہیں، باپ دی کمانڈ بیٹیاں تک پہنچتی نہیں، باپ کچھ کہہ رہے ہیں بیٹے کچھ کر رہے ہیں، وفاداری خاندانوں میں سے غائب ہو گئی ہے، بیٹے یا بیٹیاں اپنے والدین کے وفادار نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عزیزو، اس اکٹھ کی وجہ سے زمانہ ابتدا سے، دنیا کی تخلیق سے آج تک یہ نام باپ، بیٹا اور روح القدس نسل انسانی پر اور انسان کی روح پر حکومت کر رہا ہے، صرف اکٹھ کی وجہ سے، صرف ایک جوہر ہونے کی وجہ سے، صرف ایک نام ہونے کی وجہ سے، صرف ایک بات ہونے کی وجہ سے۔ لیکن آج کل ہمارے مسیح خاندان، مسیحی زندگیاں کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ کیونکہ بیٹا کچھ چاہتا ہے، باپ کچھ کہتا ہے، بیٹی کچھ چاہتی ہے، باپ کچھ اور امید لگائے ہوئے ہے، خاندان کچھ اور چاہتا ہے، بچے کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے جوہر کے ساتھ ملنا ہوگا،
ہمیں اپنے جوہر کو دیکھنا ہوگا، جہاں سے وہ برکت نکلتی ہے، جہاں سے وہ کمانڈ نکلتی ہے، جہاں سے وہ حکم نکلتا ہے، جہاں سے وہ بات نکلتی ہے، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی ہے۔ آج کل خاندان ٹوٹ رہے ہیں، ذرا بھی کوئی چنگاری لا کے جاتا ہے، آپ دستیاب لا رہے ہیں۔ سو میرے عزیزو، اس عید کو منانے کا مقصد اس آسمانی زندگی کے اکٹھ پر غور و خوض کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنے خاندانی زندگی کے اکٹھ پر غور و خوض کرنا ہے کہ ہمارا خاندان کس قدر مضبوط ہے، ہم کس قدر مضبوط زندگی گزارتے ہیں، ہمارا خاندان کیا پاک تسلیس کے مطابق ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم میں روح القدس ہے، کنے کہتے ہیں کہ روح القدس ہے، کنے کہتے ہیں کہ روح ہے، اور روح زندہ رہنے والی روح کہہ رہے ہیں وہاں جڑے زندہ نے کم از کم ہو گیا تو چکو کہ ساڑھے جو روح ہے، مردے نہ چکو میں ہاتھ زندہ نہ چکو، ذرا صحیح چکو، صحیح ہاتھ چکو جاؤ، ذرا اونچا چکو جی، اونچا اینڈ کر کے جاؤ، پتہ لگے زندہ بیٹھے تھے۔ ہاں سو کیا جاتا ہے جی ساڑھے کی ذرا جواب دینا ہے، آخر بات سن ختم کر دینا، کیا جاتا ہے ساڑھے کی ہے نہیں روح ہے، اور یہ کی کیا جاتا ہے کہ ایک کدھا روح ہے، کدھا روح ہے خدا دا، تو پھر خدا دے روح دے نال خدا دی صفات آنی چاہیے کہ نہیں، خدا دیا نعمتاں جڑیاں پہلی تلاوت دے وچ نے، مہربانی اس میں کہیں یاد رکھنا ہے، رحیم، مہربان، تحمل، برکت، رحمت والا تے وفاداری والا، یہ چار نعمتاں جے تسی کہندے ہو کہ ساڈے اندر کدا روح ہے، کدا خدا دا، تے جے خدا دا روح ہے تے پھر ایدے اندر کی ہونا چاہیے، ہاں پھر نعمتاں آنی چاہیے کہ نہیں، یہ چار صفات جہاں خدا موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل تک دینا ہے، یہ چار صفات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، کہ جدو نہیں ہے جے نہیں ہے تیرا کی مطلب ہے، جے چار صفات نہیں ہے، خاندان چ وفاداری نہیں ہے، خاندان چ تحمل نہیں ہے، خاندان چ برداشت نہیں ہے، خاندان وفادار نہیں ہے، خاندان ایک دوسرے سے مہربان نہیں ہے، برا لڑائی پانے ایک نکل جے ٹوٹے تو ایک ڈیڑھ مرلے کے کمرے تو دیوار پا کے تو ڈیڑھ ہوئی چارے میں ادا کر کے بیٹھے ہوئے اسی، تے جب برا دے مہربان نہیں، ٹھیک ہے، انہیں دوجیاں نو گھر بدل کر دیتا جاتا ہے، آپ سکون نال دو فلیٹاں وچ زندگی گزاری جا رہی ہے، اے سی لایا ہے، ہر چیز ہے، جے او دوجے تے مہربان نہیں تو پھر اسی کی کہنے ہیں ساڈے وچ کیدا روح ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، پاک تسلیس دی اے عید سانو دعوت دیتی ہے کہ اسی اپنے اس اکٹھ دی زندگی وال غور و خوض کریے، اسی اپنے اس اکٹھ پر نو خدا دی حضوری چ پیش کریے، تاکہ خدا جڑا ایک جوہر ہے، ایک کوئی جوہر ہے، ایک نجات دے کام کردا ہے، ساڈا خاندان بھی ایک کمانڈ دے ایک اکٹھ زندگی گزارتے ہویا خدا کو برکت تے نعمت پان والا بنے۔ اس لیے عید منانے دا مقصد یہی ہے کہ اسی آسمانی خاندان دے اس اکٹھ نو باپ، بیٹے تے روح القدس سے اس اکٹھ نو، اس پیار نو، اس الوہیت نو، اس وحدانیت نو اور اس اقنومیت نو جانیے، اور وہی الوہیت، وہی وحدانیت، وہی اقنومیت، وہی پیار، وہی اکٹھ اپنے خاندانہ سے لے کے آئیے، تاکہ خدا کو اپنی خاندانی زندگی دی برکت تے نعمت رو پان والے بن سکیے۔ اس لیے آپ خدا کو توفیق چاہیے کہ خدا باپ سانو اس عید دی برکت دے وسیلہ نال سانو تے ساڈے خانداناں نو اکٹھے رہن دی توفیق عطا کرے، پیار، محبت، صلح، سلامتی دی زندگی گزارنے دی توفیق عطا کرے، تاکہ اسی اسی طرح باپ، بیٹے، روح القدس کے بھروسے نال زندگی گزاردے ہویا ایک دوسرے تے بھروسہ کرنے والے بن سکیے، ایک دوسرے نال پیار، محبت، صلح، سلامتی دی زندگی گزارنے والے بنیے، اور اس معاشرے نال لڑدے ہویا خدا دی نجات نو، خدا دے مشن نو، نجات دے کماں نو دنیا تے عام کر سکیے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے